الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قربانی کے ایام ہے اور اسی مناسبت سے تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام اس امت کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے بعض احکام ایسے ہیں جو ایک خاص موقع اور خاص وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر حج کا فریضہ ہے. اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں پر اسے فرض قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک دن مقرر ہے اور وقت مقرر ہے. ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو جو آدمی میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ وقوف کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اس کو حاجی کہا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر حاجی صاحبان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے. اگر وہ ہسپتال میں داخل ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو 9 ذی الحج کو اگر اسے بیڈ پر اٹھا کر، چارپائی پہ اٹھا کر یا ایمبولینس میں رکھ کر اگر 9 تاریخ کو زوال کے بعد غروب سے پہلے چند لمحوں کے لیے بھی عرفات میں لے جایا گیا تو اس کو حاجی کہا جاتا ہے، اس کا حج ادا ہو گیا. اب اس دن، جس دن کے حج کا یہ اہم رکن ادا کیا جاتا ہے میدان عرفات میں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بیت اللہ کی عبادت افضل عبادت ہے، 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت پڑھنے کے برابر ملتا ہے، اور طواف کرنا، وہاں پر نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی فضیلت تو ہے ہی، بلکہ صرف بیت اللہ کو دیکھنا ہی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو وہ اگر کہے کہ لوگ تو چلے گئے عرفات کی طرف اور میں آج کا دن سارا بیت اللہ میں گزاروں گا، بیت اللہ کو دیکھتا رہوں گا، اللہ کے گھر کو دیکھتا رہوں گا، طواف کرتا رہوں گا، نوافل ادا کرتا رہوں گا، تو اب یہاں پر اس موقع پر بیت اللہ میں گو کہ عبادت 1,00,000 کے برابر ہے ثواب اور اجر کے لحاظ سے. بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جو رحمت نازل ہوتی ہے سب سے زیادہ طواف کرنے والوں کو ملتی ہے. لیکن اب اس موقع پر 9 ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ طواف اتنا قیمتی نہیں ہے
بیت اللہ کی زیارت کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے، بیت اللہ کے اندر بیٹھے رہنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی اللہ کے ہاں میدان عرفات میں دھوپ میں کھڑے ہونا اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان میں سے کچھ احکام ایسے بھی ہیں، کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جو ایک خاص وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک خاص دن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا پھر بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک آدمی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاضر نہیں ہو سکا اور اس کے بعد وہ پورا سال عرفات میں دن رات گزار لیتا ہے، پورا سال، اور ایک حاجی 9 عرفات کو وہاں پہنچتا ہے، زوال کے بعد عصر تک وہاں پر قیام کر لیتا ہے، تو اسے حاجی کہا جاتا ہے۔ اور جس نے 1 سال وہاں پر قیام کیا، پورا سال وہاں پر ٹھہرا رہا، 9 ذی الحج کو وہاں سے چلا گیا تھا، اس کو حاجی نہیں کہیں گے۔ وہ اگر کہے گا بھی کہ بھئی تم نے تو 3-4 گھنٹے یہاں پہ گزارے ہیں، میں نے تو 360 دن یہاں پر گزارے ہیں، میں حاجی کیوں نہیں بنا؟ تو کہا جائے گا اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت پہ تو غیر حاضر تھا۔ تو ایک خاص وقت مقرر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی اطاعت پر ہی ملا کرتی ہیں۔ وہ جس طرح ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی، ہمیشہ بعد جماعت نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوجہ عذر کے، بوجہ مجبوری کے، ایک جماعت کی نماز ان کی چلی گئی۔ اب جب جماعت کی نماز فوت ہو گئی، نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت نہ مل سکی، تو انہوں نے کہا کہ جماعت کی نماز میں چونکہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں گا۔ چنانچہ اس نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا۔ مثلا عصر کی نماز ہے تو 27 بار وہ نماز ادا کی۔ جب 27 بار نماز ادا کر لی تو اس کے بعد وہ اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے اے اللہ کے بندے، رکعتیں تو تو نے پوری کر لی ہیں، گنتی تو نے پوری کر لی، اگر ان کو 27 رکعتوں کا ثواب ملا تھا تم نے 27 ہی پوری کر لی ہیں، لیکن یہ بتاؤ فرشتوں والی آمین کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جو جماعت کی نماز میں امام نے سورۃ فاتحہ مکمل کی اور آمین کہی تھی اور فرشتوں نے بھی اس پر آمین کہی تھی، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو اس وقت کے ساتھ خاص ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اب تو تمہاری آمین پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہمیں، جن کا حکم دیا ہے، جو عبادات ہم پر فرض یا واجب قرار دی ہیں، تو بعض ان میں سے ایسی بھی ہیں جن کے لیے اوقات مقرر ہیں اور جن کے لیے ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ہمیں بتا دیا، اگر اس طریقے سے ہٹ کر عمل کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پایا کرتا۔ تو ان دنوں میں، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت قربانی کی صورت میں اس امت پر واجب قرار دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں، اللہ کے ہاں کوئی عمل ایسا معتبر نہیں ہے جیسا کہ جانور کا خون بہانا، یعنی جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے سارے اعمال کی نسبت، اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اب اس کی جگہ کوئی جتنا بھی صدقہ خیرات کرتا رہے، ایک آدمی کہے بجائے قربانی کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھ لوں گا آج، کوئی کہے کہ میں آج صدقہ کر لوں گا، اتنے خیرات کر لوں گا، وہ چاہے لاکھوں خرچ کر لے، اس پر وہ اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا جو قربانی کے جانور کے گلے پر چھری رکھ کر جو ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور صدقہ خیرات پر وہ اجر نہیں مل سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے اور پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب صدقے کے بارے میں کہاں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو ان دنوں میں صدقہ کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہاں بھی لکھا ہوا ہے جو غریبوں کے حقوق ادا کرے گا ان دنوں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ اس موقع پر قربانی کرنا ہی اللہ کو پسند ہے،
اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو باقی رکھنا ہے۔ کام تو ہم سارے کرتے ہیں نا، لیکن حقیقی کام تو وہ ہے کہ جس کے چرچے باقی رہ جائیں۔ کام تو حقیقی وہی ہے کہ جس کی تعریفیں بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر گئے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ کام انجام دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے آؤ پھر میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کی اتباع کی جاتی ہے ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی سنتوں پر تم نے عمل کرنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ ساری سنتیں میرے محبوب کی لینی پڑیں گی، لیکن ایک سنت میرے ابراہیم کی بھی اپنانی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما ہی ھذا الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت باقی رہے گی تمہارے اندر۔ اور وہ قربانی ہی ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا، بڑے عجیب قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ گھرانہ پھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے پر رحمتوں کی بارش برسائی ہے، پورے گھرانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا ملا، ساتھ حکم آ گیا چھوڑ آؤ۔ اللہ کہاں چھوڑنا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ آؤ کہ جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں پر سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہے وہاں پر پینے کا پانی تک موجود نہیں، وہیں جا کر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بات معمولی نہیں ہے، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر اور اپنے شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور کتنا سفر، ایسا نہیں کہ یہاں سے چلے تھے اور قریشی موڑ پہ جا کر بٹھا دیا کہ روزانہ صبح و شام حال احوال لے لیا کروں گا، یا موبائل فون کا زمانہ ہو کہ روزانہ رابطہ رہے گا، نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اور فاصلہ کتنا؟ تقریباً 1 مہینے کا سفر، اور اگر پیدل چلیں تو 1.5 مہینے کا سفر، اتنا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت پر فلسطین سے چلے ہیں، وہاں پر لائے حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، اللہ کے حکم پر وہاں پہ بٹھا دیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان کو بتایا تک نہیں، حکم نہیں تھا بتانے کا، بٹھا کر واپس چل پڑے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پیچھے دوڑ پڑی، ابراہیم کہاں چلے، ہمیں کہاں چھوڑ دیا؟ وہ جواب نہیں دے رہے۔ 3 بار حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اور تیسری بار حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں، کہنے لگی ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ تو حضرت ہاجرہ، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، کیا یقین تھا ان لوگوں کا کہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ حکم میرے اللہ کا ہے، واپس پلٹی اور کہنے لگیں کہ لن یضیعنا اللہ ابدا، ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہرگز ضائع کبھی نہیں ہونے دیں گے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، جب حکم اللہ کا ہے تو وہ حفاظت وہی فرمائیں گے ہماری۔ واپس آ گئی، اور اس جنگل میں جہاں کوئی بھی انسان نہیں ہے، کوئی آبادی قریب تک نہیں، پینے کا پانی تک وہاں پر دستیاب نہیں ہے، اس جنگل میں حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے، یقین کامل کے ساتھ کہ جس اللہ کے حکم پہ چھوڑا ابراہیم نے، وہی پروردگار ہماری حفاظت کریں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اجازت لیتی ہیں، پروردگار عالم اپنے بچے کو ملنے کو بڑا جی چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو ملا ہوں وہاں سے، مکہ مکرمہ جانے کی اجازت ہے۔ اجازت ملی، ملنے کے لیے آئے، بیٹا 12 سال کا ہو چکا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے اجازت لے کر آئے، بڑی محبت تھی، جی چاہتا تھا ملنے کو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم تو میرے خلیل ہو، تمہارے دل میں تو صرف میری محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت اسماعیل کی آ گئی کہ 1 مہینے کا سفر کر کے ملنے کے لیے آ رہے ہو؟ فرمایا ابراہیم اس کے گلے پہ چھری رکھ دو، ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹتے، میں ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کی کیا بات ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، 12 سال کی عمر ہے۔ 12 سال کی عمر میں والد کہتی ہیں، ابراہیم کہتی ہیں اسماعیل میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً فرماتی ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، 2 جملے کہہ دیے، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے بس تعمیل کریں، اور کیا ہے؟ جو حکم ہے بس تعمیل ہی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور میں کیا کروں گا؟ تو پھر کہتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات یہاں پہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اشاروں میں کہہ دیا ابا جان جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، اور میں جو کہہ رہا ہوں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ ابھی تو بات کر لی گھر میں اور جب وہاں پر رسی اور چھری کو دیکھا تو کہنے لگے نہیں ابا جان یہ کیا کرتے ہیں آپ، نہیں، جو کہہ دیا اسی پر ڈٹ گئے۔ اور پھر جب بنا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، اب اسماعیل سامنے ہے، ذرا چشم تصور میں نظارہ دیکھیے، باپ بیٹا بڑھاپے کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور سامنے 12 سالہ بیٹا کھڑا ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر مانگا تھا رب حب لی من الصالحین، اب بیٹا ملا ہے، 12 سال کا ہوا، ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو اب چھری گلے پہ پھیرنی ہے۔ حضرت اسماعیل کو ایک نظر دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل اپنے والد محترم حضرت ابراہیم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ابا جان اگر اجازت ہو تو میں 2-4 باتیں عرض کر سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور، کہہ دیں۔ حضرت اسماعیل کہتی ہیں ابا جان میرا کرتا پہلے اتار لیں، میرا پہلے کرتا اتار لیں، اور یہ کرتا میری امی کے پاس لے جانا، پہلے اس لیے اتار دیں کہ اس پر خون لگا ہوا نہ ہو، صاف کرتا ہو تاکہ میری والدہ خون کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، کرتا اتار لیں میرا۔ دوسرا کہتے ہیں ابا جان آپ یہ کریں کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ میری آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیں، اپنی آنکھوں پر آپ پٹی بھی باندھ لیں، اس لیے کہ کہیں آنکھوں کا ملاپ، آنکھیں 4 ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی میں خلل واقع نہ ہو جائے، کہیں آپ پر اولاد کی محبت غالب نہ آ جائے، لہذا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی مضبوطی سے باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیں، کیونکہ موت کی سختی بڑی عجیب ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا وجود تڑپے اور میرا ہاتھ پاؤں آپ کو لگے اور میں آپ کی گستاخی اور بے ادبی مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کیا عجیب نظارہ ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اسی پر عمل کر کے اپنے لخت جگر کو لٹا دیتے ہیں اور چھری گلے پر رکھتے ہیں، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ بھی آ گیا تھا کہ چھری کاٹ کیوں نہیں، تو پتھر پہ مارا، چھری کو پتھر پہ مارا۔ ایک خطیب کو میں نے سنا تھا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا نا، چھری کو پھینکا غصے میں، وہ فضا میں اڑتی ہوئی گئی اور سیدھا سمندر میں پہنچی، وہاں جا کر اس نے مچھلی کا سر کاٹ لیا اور نیچے سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ بڑے زور جوش سے وہ بیان کر رہے تھے خطیب صاحب۔ تو چھری مچھلی جو ہے نا اس لیے حلال ہے کہ وہ کٹ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے، اس کا کٹ گیا تھا سر، وہ ذبح ہو چکی ہے، اس لیے حلال ہے۔
پھر اس کے ایک مقتدی مجھے ملا تو میں نے کہا اپنے خطیب صاحب سے ذرا 2-3 سوال کر لینا کہ مچھلی کا سر تو کٹ گیا تھا ابراہیم کی چھری سے، یہ دوبارہ اس کی آنکھیں اور ناک تمہارے باپ نے لگائے ہیں؟ وہ تو کٹ گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، وہاں پر جانور آیا تھا، وہ ذبح کیا تھا، چھری تو پہلے پھینک بیٹھے تھے، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری تمہارے گھر سے گئی تھی؟ یہ بھی بتاؤ مجھے۔ تو کچھ ایسی کہانیاں بھی بنی ہوتی ہیں۔ ہاں اتنا ہے، فرمایا کہ چھری کو پتھر پہ مارا اور غصے میں کہنے لگے چھری چلتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں، چھری کا کام ہی کاٹنا ہے، میں نے اچھی طرح تیز کیا اسے۔ اللہ رب العزت نے چھری کو زبان عطا کی، وہ کہنے لگی ابراہیم میں آپ کے ہاتھ میں ضرور ہوں، لیکن مجھ پہ بھی حکم کسی اور کا چلتا ہے، میں اپنے حکم سے نہیں چلا کرتی، حکم کسی اور کا ماننا پڑتا ہے۔ آپ تو چلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اوپر سے حکم آتا ہے کہ کاٹنا نہیں ہے، اس کی جلد پر بھی اثر نہ آئے، اسماعیل کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے۔ جانتے ہو اسماعیل کون ہے؟ اس کی پیشانی میں تو نور محمدی چمک رہا ہے، اس کی نسل میں تو اللہ کے محبوب نے آنا ہے، ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، لیکن اس کے جسم پہ خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قربانی کو قبول کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حنیف تھے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ حنیف تھے، حنیف و مسلمہ، حنیف ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایک کے ساتھ جڑنے والا۔ بلکہ یوں سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سارے لوگ موجود ہیں، رعایا موجود ہے، حکمران بادشاہ موجود ہے، عبادت گاہوں کے جو مجاور ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی وہاں پر موجود ہے، آزر چچا بھی موجود ہے، خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں، جوان بوڑھے سارے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا دیا گیا، آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بتائیں کہ انسان جب ایسی مشکل میں ہو، کبھی باپ کی طرف دیکھے گا، کبھی بھائی کی طرف دیکھے گا، کبھی چچا کی طرف دیکھے گا، کبھی ماموں کی طرف دیکھے گا کہ کوئی تو مدد کے لیے آئے گا۔ انسان پریشان ہوتا ہے ایسے عالم میں جب کوئی بھی نظر نہ آ رہا ہو اور کوئی ہمدرد مل جائے تو فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس موقع پر جب سارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا موجود نہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا موجود نہیں، اس موقع پر جبریل امین آ جاتے ہیں، جو طاقت بھی رکھتے ہیں، جو قوت بھی رکھتے ہیں، جو سچ بھی بولنے والے ہیں، جو کہتے ہیں وہ پورا کر کے دکھا بھی سکتے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں ابراہیم رب سے اجازت لے کر آیا ہوں، اجازت دو مجھے، اگر کہو تو ان سب کو آگ میں جھونک دوں، اگر کہو تو ان کے گھروں کی طرف آگ کو پھیلا دوں، آپ کو بچا لوں، اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جبریل تمہیں کس نے کہا کہ درمیان میں آؤ، ہٹ جاؤ، آج میں جانوں اور میرا رب جانے، ہٹ جاؤ بیچ سے۔ اسی کو حنیف کہتے ہیں، جو جبریل کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، جو راستے میں کسی کو سفارشی نہیں بنانا چاہتے کہ میرا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے، تعلق میں تم خلل نہ ڈالو، یہ حنیف ہے۔ پھر اللہ نے بھی کیسا انعام دیا، جب ذبح کر رہے تھے حضرت اسماعیل کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، نادیناہو، اے کاش کہ آپ کو عربی آتی تو پھر آپ سمجھتے۔ نادیناہو ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم جب آگ میں تم ڈالے جا رہے تھے، بیچ میں تم نے جبریل کو واسطہ نہیں بننے دیا، تو آج ہم بھی بغیر واسطے تمہیں خطاب کرتی ہے، اے ابراہیم سن لو، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ جو ہم نے خواب کی صورت میں دکھایا تھا، وہ حکم جو ہم نے خواب میں دیا تھا تمہیں، تم نے سچ کر دکھایا۔ ہم نے تمہاری سچائی کو بھی دیکھ لیا، ہم نے تمہاری قربانی کو بھی دیکھ لیا، ہم نے تمہارے جذبات کو بھی دیکھ لیا، ہم نے تم باپ بیٹے کے دلوں میں پائے گئے اخلاص کو بھی دیکھ لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کا بدل دے دیا جانور کی صورت میں۔ اور لیکن یہ واقعہ معمولی نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ
لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کا دیا جانا اور حکم کی تعمیل کرنا یہ چھوٹی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حنیف تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا تھا کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ ساری زندگی پروردگار عالم کے حکم پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اللہ کے ہر حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام بھی ایسا عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور قربانی کے لیے جانور کو سامنے لٹا دیا گیا، اور جانور بھی زمین سے نہیں بلکہ جنت سے بھیجا گیا۔ زمین کا جانور نہیں، جنت سے آیا تھا مینڈھا، وہ مینڈھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بیٹے حابیل سے قبول کیا تھا، وہی مینڈھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے الفاظ کہہ کر۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کام وہ ہے جو باقی رہ جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کے نیچے لٹایا ہوا ہے حضرت اسماعیل کو، تو اس موقع پر جب حکم ملا جبریل کو، جبریل جنت میں چرنے والے مینڈھے کو کھولو اور لے جاؤ ابراہیم کے پاس، جا کر لٹا دو اسماعیل کی جگہ اس کو۔ چنانچہ حضرت جبریل مینڈھا لے کر آتے ہیں، ادھر چھری کو چلانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، تو حضرت جبریل وہیں سے آواز لگاتے ہیں، یہ نہیں کہتے اے ابراہیم صبر کرو، اسماعیل گھبراؤ نہیں میں آ رہا ہوں، نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی علماء نے نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں وہاں سے جبریل کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم صبر کرو، چھری کو روک دو، ابراہیم کو مخاطب کر سکتے تھے، حضرت اسماعیل کو بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا۔ حضرت جبریل نے اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کی، تو کیوں ایسے موقع پر ایسا ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جبریل جانتے تھے کہ ابراہیم وہ ہے جو رب کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، ابراہیم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اس کے دل میں تو اللہ ہی کا نام ہے، اس لیے انہوں نے اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اور حضرت اسماعیل جو چھری کے نیچے تھے، جب جبریل کی زبانی اللہ اکبر کا نعرہ سنتے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی سنتے ہیں، تو نیچے سے پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی عظمتوں والے پروردگار ہیں، اس کی سوا معبود کوئی نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی آگ کو گلزار بنانے والے، وہی چھری کے نیچے بچانے والے، وہی پروردگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زبان سے جب اللہ کی توحید کو سنا تو پکار اٹھی اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی عظمت بیان کی کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا ہیرے جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو بھی باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو اس موقع پر جو کلمات کہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی باقی رکھا ہے، ان کی قربانی کو بھی باقی رکھا ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد باقی رہے، ان کے کام اللہ کو ایسے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھ دیا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ پورا گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھرانے نے قربانیوں میں ایک مثال قائم کی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ریکارڈ توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں میں وہ مثالیں قائم کی ہیں جو ان سے پہلے نہ کوئی پیش کر سکا ایسی قربانیاں، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وفاؤں کے پیکر تھے، حنیف تھے، موحد اعظم تھے، شرک کا شائبہ تک نہیں گزرا تھا ان کے پاس سے، جبکہ وہ اس علاقے میں تشریف لائے تھے جہاں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ ایسے موحد اعظم، انہوں نے کبھی رب تعالیٰ سے نگاہیں ہٹائی نہیں ہے، اس کی نگاہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف رہی ہے، ان کے دل میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکایا ہے۔ جب کہا گیا نا جب ان سے کہا گیا کہ اسلم سر جھکا دیجئے،
اے ابراہیم سر جھکا دیں، اطاعت کریں، فرما برداری اختیار کریں، تو فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، فوراً کہہ دیا۔ ہر وقت اپنے آپ کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا اور تیار رکھا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور کسی بھی موقع پر کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کیوں کا لفظ بھی ان کی زبان پہ نہیں آیا، کبھی حکمتوں کو تلاش نہیں کیا کہ اس حکم کے اندر کون سی حکمتیں ہیں، اس حکم میں کون سی مصلحت چھپی ہوئی ہے، کسی مصلحت کو معلوم کرنے کے لیے سوال تک نہیں کیا، نہیں کبھی کسی حکمت کے بارے میں پوچھا۔ جب بھی حکم آیا سر جھکا دیا، جب بھی حکم آیا تسلیم و رضا کے پیکر